السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں غوث العظم کا لقب دیا جاتا ہے اور جنات کا بادشاہ بھی انہی کا لقب انہی کے نام سے منسوب ہے۔ جنات ان کے کس قدر تابع تھے؟ شروع میں کتاب میں ایک واقعہ ہے۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کے مرید ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ میری بیٹی اچانک گھر کے چھت سے غائب ہو گئی۔ میں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی اور میں حضور کی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ شیخ جیلانی نے وصیت کر دی، خود مرید صاحب کے الفاظ اس کتاب میں درج ہیں۔ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے بغداد سے بھیجا، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرک کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر، اب اس الفاظ پہ بھی حیرت ہوتی ہے، حالانکہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے، جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اسے پوچھا، کتب وقت حضرت غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کتب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے کچھ کتب کا حوالہ موجود ہے، بہجت الاسرار اور دارالکتب العلمیہ بیروت کا۔ حضرات، یہ واقعہ آپ نے سن لیا، تصویر آپ کے سامنے رہی، الفاظ اور عبارت کو بھی آپ نے دیکھ لیا، کتاب کے ٹائٹل کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جنات بھی جس کا نام سن کے کانپتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، جن و انس اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ پھر ان کے مریدین نماز کے مسئلے میں ان کے تابع کیوں نہیں ہیں؟ ان کا نام لیا گیا، محبت سے تذکرہ کیا گیا، جنات کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنا دیا گیا، اور پھر اتنے واقعات لکھنے کے بعد جو بظاہر قرآن اور حدیث کے خلاف بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو پکڑا، ستون سے باندھا، پھر چھوڑ دیا، اور یہ سوچ کے چھوڑا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جن تابع نہیں تھے۔ تو اس واقعے میں گویا کہ ایک طرح سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی موجود ہے۔ پھر جس کے جن تابع ہوں، نماز کے مسئلے میں مریدین کیوں تابع نہیں ہوئے؟ آئیے ایک مسئلے پہ غور کرتے ہیں، وہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے۔ مریدین کی جس مسجد میں آپ چلے جائیں، آپ سوال کریں کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی؟ تو جواب ملے گا نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ امام صاحب روکتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ حدیث، موضوع حدیث، من گھڑت جعلی حدیث بھی سنا دیتے ہیں کہ جو پڑھے گا اس کے منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے، حالانکہ یہ حدیث کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آئیے اب ہم پوچھتے ہیں کہ جنہیں جنات کا بادشاہ کہا گیا ہے، وہ سورہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب میں غنیۃ الطالبین میں ابتدائی صفحات میں صفحہ نمبر 22 پر
لکھا ہوا ہے کہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ جب رکن لکھا تو پھر اس سے اگلے صفحہ پر انہوں نے ایک اور بات لکھ دی کہ جو شخص بھی نماز کے رکن کو جان بوجھ کر چھوڑے گا یا بھول کر چھوڑ دے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ آئیے شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی اس فتویٰ کے مطابق جتنے بھی مریدین ہیں، شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی فتویٰ کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا لیکن ان کے فتوے سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان سب کی نمازیں باطل جا رہی ہیں، رائے گئے ہیں۔ تو آئیے سوچیں، خیال رکھیں، وہ علماء جو ممبر و محراب کے مالک ہیں، مفتیان، مدارس کے اساتذہ، جو بھی اپنے آپ کو قادری سلسلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اس بات کو سن لیں، پڑھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کتاب کا اسکین بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، غور کریں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے فاتحہ کو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ صرف شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی یہی ہے، لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی جتنی کتابیں آپ اٹھا لیں آپ کو یہی فیصلہ ملے گا۔ جو میرے نبی مرشد اعظم کا فیصلہ ہو، جو شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہو، آج کے لوگ مل کر اسے چھوڑ دیں تو میرے بھائیو، ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں لیکن محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور شیخ جیلانی کا بھی ایک بہترین پیغام میں نے سنا دیا ہے۔ تو آئیے، اگر ماضی میں غلطی ہو گئی تھی، میرے اس بیان کو سنیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنوں کی بھی اصلاح کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔